نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے ان دنوں آپ کے سامنے 8 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 5واں پروگرام لبرل نظام حیات ہے، یعنی میری لکھی ہوئی کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے حقیقی آزادی کی صورت میں۔ عزیزان محترم، اس حوالہ سے ہم آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ ہم آزادی کو تلاش کرنے کے لیے اپنے جتن کر رہے ہیں، اپنی مساعی کو بروئے کار لا رہے ہیں، اپنی کوششوں کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ اس حوالہ سے ہم نے 12 مفروضے لیے ہیں اور ان مفروضوں کو ہم جج کر رہے ہیں، پریکٹیکل کر کے دیکھ رہے ہیں، تجربات کر رہے ہیں کہ کیا یہ مفروضے درست ہیں یا غلط ہیں اور ان کی مدد سے ہمیں آزادی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ 2 مفروضے ایسے ہیں جن کو ہم مسترد کر چکے ہیں۔ پہلا مفروضہ یہ تھا کہ سماجی زندگی پر سے تمام قسم کی پابندیاں ہٹا لی جائیں تو آزادی مل جائے گی۔ ہم نے اس پر تجربات کیے لیکن ہمیں آزادی نہ مل سکی۔ پھر ہم نے دوسرا مفروضہ لیا کہ سماجی زندگی پر تمام قسم کی پابندیاں عائد کر دی جائیں تو ہمیں آزادی مل جائے گی۔ اس پر بھی ہم نے تجربات کیے لیکن آزادی ہمیں نہ مل سکی۔ اس کے بعد ہم نے تیسرا مفروضہ لیا ہے کہ سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کی جائیں، یعنی کہ تمام قسم کی پابندیاں عائد نہ کی جائیں، زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کی جائیں تو ہمیں آزادی مل جائے گی۔ یہ نظریہ جو ہے یہ جان اسٹورٹ مل اور جناب ہربرٹ سپنسر، یہ جو انگریز دانشور تھے، ان کا ہے اور اس قسم کے نظریات کے حامل لوگوں کو مثالیت پسند کہا جاتا ہے، یعنی آئیڈیلسٹس۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کی جائیں تو آزادی مل سکتی ہے۔ تو اس پر میں پہلا ایپیسوڈ کر چکا ہوں، تو آج اس کا دوسرا ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ تو یہ اگلا ایپیسوڈ ہے حقیقی آزادی کی صورت میں۔ تو عزیزان محترم، سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کرنے کا نام آزادی ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو ایک نیشنل ڈیولپمنٹ جو مطلب پارٹی تھی اس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پارٹی مضبوط مرکز کی حامی تھی اور اس نے مضبوط مرکز کا نعرہ لگایا اور الیکشن جیت لیا۔ الیکشن جیتنے کے بعد اس پارٹی نے جو کچھ کیا وہ میں آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں، تاہم تھوڑا سا دوہرا دیتا ہوں کہ اس پارٹی نے مرکز کو مضبوط بنانے کے لیے تمام اداروں کو قومی تحویل میں لینا شروع کر دیا۔ جب قومی تحویل میں لینا شروع کیا تو بہت سارے ان پڑھ لوگوں نے اپنے آپ کو پڑھا لکھا ظاہر کر کے وہ سکولوں کے ٹیچر لگ گئے، کوئی بینکوں کے اندر مینیجر لگ گئے، اعلیٰ ملازمتوں پر فائز ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی دستکاریوں والوں نے اپنے دستکاریوں کو بڑے بڑے فیکٹریاں ملیں ظاہر کر کے ان کے جناب وہ چیف مینیجر بن گئے اور بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے اور تنخواہیں لینے لگ گئے۔ اس قسم کا مطلب خزانے کو اس قسم کے لوگوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچا اور حکومت جو تھی وہ کامیاب نہ ہو سکی، ڈاواڈول ہو گئی۔ معیشت جب ڈاواڈول ہو گئی تو مطلب حکومت جو تھی اس پر قبضہ کر لیا گیا، فوج نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کا وزیر اعظم جو تھا وہ بھاگنے لگا، لیکن حکومت نے اس کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ تو یہ تجربہ ہم پہلا کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کا دوسرا تجربہ کریں گے میرے عزیزان۔ اس قسم کے حالات سے، یعنی یہ جو نیشنل ڈیولپمنٹ پارٹی کے ساتھ پیش آیا، اس قسم کے حالات و واقعات سے دنیا کے 10 ممالک، چند ممالک نہیں یا 1-2 ممالک نہیں، 10 ممالک، ایشیا کے، افریقہ کے اور اسی طرح مغربی جو تھا اپنا رشیا، مغربی روس کے یا شمالی اپنا مشرقی یورپ کے گزر چکے ہیں اس قسم کے حالات سے۔
تو لیکن ایک دفعہ تجربہ حاصل کرنے کے بعد جب ان ممالک کو یہ تجربہ مل گیا کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا سوشلسٹ نظام سے یا نیم سوشلسٹ نظام سے، یہ سارے کے سارے ممالک نیم سوشلسٹ ممالک تھے، تو یہ نیم سوشلسٹ ممالک جو ہیں ان کو جب یہ ایک دفعہ تجربہ حاصل ہو گیا تو یہ ممالک اب سنبھل چکے ہیں، اب یہ اس حقیقت کا ادراک کر چکے ہیں کہ فرد کا احترام کرنا چاہیے، فرد کو حقوق دینے چاہیے، زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد نہ کی جائیں بلکہ فرد کو حقوق دیے جائیں اور فرد کا احترام کیا جائے، حقوق و فرائض میں توازن رکھا جائے اور علاقائی اور مقامی سطح کی فلاح و بہبود کے عناصر کو اولویت دی جانے لگی اب، جی ہاں اب ان کو ادراک ہو چکا ہے ان لوگوں کو۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کی کامیاب ترین ریاستوں میں مضبوط مرکز کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری اور لبرل جمہوری اقدار فروغ پا رہی ہیں۔ جی ہاں، تو عزیزان محترم اب یہ جو ہم دو تجربات کر چکے ہیں اس سے ہم نتیجہ کیا حاصل کرتے ہیں، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں نتیجہ کیا ملا ان تجربات سے۔ عزیزان محترم ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مرکز کو مضبوط بنانے کے لیے عوام پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کرنا اور ان کی آزادی کو سلب کرنا کسی طور بھی موضوع نہیں ہے، کسی طور بھی موضوع نہیں ہے۔ حقوق و فرائض میں ایک توازن رکھنا اشد ضروری ہے، توازن بہت ضروری ہے۔ اگر ریاست کے عوام پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کر دی جائیں تو ان میں کام کرنے کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے۔ انسان طبعاً آزادی پسند ہے، وہ آزادی چاہتا ہے، وہ اپنے کاروبار میں، طرز زندگی میں، رہن سہن میں، بود و باش میں، غرضے کی زندگی کی ہر سرگرمی میں آزادی کا خواہاں ہے، آزادی کا خواہش مند ہے۔ زیادہ پابندیاں اس کی انا کو ٹھیس پہنچاتی ہیں اور اس کی حقیقی کارکردگی اور فعالیت کو کم کر دیتی ہیں، زنگ آلود کر دیتی ہیں۔ وہ کسی کام کا نہیں رہتا، دلچسپی نہیں لیتا کام میں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو سرکاری کام ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کام میں اپنے آپ کو کھپاؤں، اپنی جان کو کھپاؤں۔ تو نیز فرد کے جو مطلب اندر موجود خوابیدہ صلاحیت ہے وہ بھی سو جاتی ہیں، گہری نیند سو جاتی ہیں۔ اس طرح ریاست کی اجتماعی افرادی قوت اور صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے، ریاست کے پلے کچھ نہیں رہتا، جی ہاں ریاست کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اس کمزوری کے نتیجہ میں معیشت گرداب میں پھنس جاتی ہے اور ریاست اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہ سکتی، اس قسم کی صورتحال ہو جاتی ہے ریاست کی۔ تو پس مفروضہ نمبر 3 سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کرنے کا نام آزادی ہے، یہ درست نہیں ہے، جی ہاں، اور یہ آزادی کی مکمل تعریف نہیں ہے۔ عزیزان محترم آئیے اب ہم اس سے نتیجہ تو ہم نے نکال لیا، اب ہمیں اس سے ایک فائدہ حاصل ہوا ہے۔ فائدہ کیا حاصل ہوا؟ تجربات سے ہمارا مفروضہ نمبر 3 تو درست ثابت نہ ہو سکا، تاہم ان تجربات سے ہمیں ایک فائدہ حاصل ہوا ہے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم آزادی کی ایک اور خصوصیت کو پانے میں، حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ حصول آزادی کے لیے حقوق و فرائض میں ایک توازن رکھنا اشد ضروری ہے۔ توازن یاد رکھیں، یہ میرے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کا اپنا تقریباً 8واں 9واں رکن ہے، توازن۔ تو حصول آزادی کے لیے حقوق و فرائض میں ایک توازن رکھنا اشد ضروری ہے۔ اس طرح کسی بھی ریاست میں مرکز کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ پوری ریاست کے تمام چھوٹے بڑے علاقوں اور اکائیوں کی ترقی اور ان کی فلاح و بہبود جو ہے اس میں بھی ایک توازن رکھا جائے، رکھنا ضروری ہے، جی ہاں ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو نقصان ہوگا، تاکہ ریاست کی کسی اکائی کو مرکز سے شکوے گلے نہ ہو۔ قومی یکجہتی، یگانگت اور اتفاق و اتحاد کی فضا صرف اور صرف اسی طریقہ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ پس انفرادی اور اجتماعی زندگی کی ہر سرگرمی میں توازن آزادی کی اہم خصوصیت ہونی چاہیے، توازن آزادی کی ایک اہم خصوصیت ہونی چاہیے۔ اس خصوصیت کو سامنے رکھے بغیر ہم آزادی کو تلاش نہیں کر سکیں گے۔ آئندہ تلاش آزادی اور حصول آزادی کے لیے یہ اہم خصوصیت ہماری بہترین معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔